السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 ہے، رکوع نمبر 6 کے بعد سورۃ الانفطار شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء، جب آسمان، انفطرت، پھٹ جائیں گے، قیامت کے دن یہ آسمان جو ہے یہ پھٹ جائیں گے، ان کے درمیان راستے بن جائیں گے فرشتوں کے نیچے اترنے کے لیے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، اور جب ستارے انتثرت، جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، تمام ستارے آسمان سے ٹوٹ کر نیچے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہے وہ پھاڑ دیے جائیں گے، زلزلے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ پھٹ کر کناروں کی طرف آئے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب تمام قبریں پھاڑ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ، جان لے گی، نفس، ہر جان، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، وما اخرت، جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس بات کو جان لے گا کہ اس نے دنیا میں آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا تھا، اور دنیا میں وہ کیا چھوڑ کر آیا۔ دنیا میں وہ نیکی چھوڑ کے آیا ہے یا برائی چھوڑ کر آیا ہے، اور آخرت کے لیے اس نے دنیا میں سے نیکی بھیجی ہے یا برائی بھیجی ہے۔ کہ جتنے بھی ظلم انسان کر رہا ہے دنیا کے اندر، اور بغیر توبہ یا بغیر معافی کے جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، تو یہ اپنے لیے بہت بڑا عذاب اکٹھا کر رہا ہے۔ ان تمام جرموں کی سزا اسے ملے گی۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جتنے بھی ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے برائی کی طرف لے جا رہا ہے، اس کو سب کا بوجھ جو ہے یہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یحملون اثقالہم اثقالا مع اثقالہم، کہ اپنی برائیوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے برائی کی طرف لگایا ہے، ظلم کی طرف لگایا ہے، شیطانی جمہوریت کی طرف لگایا ہے، کافروں کے فتنے کی طرف چلایا ہے، ان کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام فرقوں میں سے جن لوگوں نے بھی علماء کے لیبل لگا رکھے ہیں، مفتیوں کے لیبل لگا رکھے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا آج تک کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین پر آسمانی دین نافذ کیا تھا، اور اس دین سے جو ہے اللہ کی مخلوق پر امن، سلامتی اور عدل و مساوات قائم کیا تھا۔ کافروں کا دین جس کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے، فتنہ لفظ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جب تک کافروں کا، منافقوں کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، ان کے خلاف جنگ کرو، اور جب فتنہ ختم ہو جائے تو پھر اللہ کی مکمل دین کو نافذ کرو۔ تو یہ دو باتیں ہیں جن پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، لیکن آج کے فرقوں کے علماء اور مفتیوں کو جو ہے ان دو باتوں کا آج تک پتہ نہیں چلا ہے۔ اس لیے نہیں پتہ چلا کہ یہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔
قرآن ان کا سلیبس ہی نہیں ہے، ان کا سلیبس جو ہے لوٹ مار ہے، اور وہ لوٹ مار جو ہے یہ کافروں کے فتنے سے ہی حاصل ہوگی، اور اس لوٹ مار کے جو بھی نتائج ہیں، ان لوگوں نے ووٹ دلا کر شیطانی جمہوریت کو، کافروں کے فتنے کو، جتنے بھی فتنے برپا کیے ہیں اس مخلوق پر، یہ سب کا سب بوجھ جو ہے یہ جعلی علماء فتنوں کو اٹھانا پڑے گا، اور یہ قانون کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے سپریم کورٹ، یہ مجرم ہے اس کے، انہوں نے آئین جو ہے اس کو درست ہی نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں انہوں نے۔ تو انسان جو ہے دنیا میں بالکل نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کی زمین پر ظلم کر رہا ہوں یا میں اللہ کی زمین پر امن سلامتی اور میں انصاف کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو نہیں پتہ ہے کہ ہم انصاف کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں اس قوم پر، علماء مفتیوں کو نہیں پتہ ہے کہ اس کافروں کے نظام کے ذریعے ہم اللہ کی مخلوق پر امن سلامتی عدل و مساوات نافذ کر رہے ہیں یا ہم جو ہے ظلم جو ہے نافذ کر رہے ہیں۔ اتنی سی چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو ہے کوئی سمجھ وہ بھی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے روشن ہو جائیں گی، سب کچھ یہ جان لیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ یہی اللہ فرماتے ہیں کہ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، قیامت کے دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا سے جو ہے آگے کیا بھیجا تھا، نیکیاں بھیجی تھی یا ظلم بھیجا ہے آخرت کے لیے، اور دنیا میں کوئی نیک کام کر کی بنیاد رکھ کے آیا ہے یا برائی کی بنیاد رکھ کر آیا ہے۔ یہ اس کو قیامت کے دن جو ہے بالکل روشن ہو جائے گا اس کے سامنے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کے دن تیری نظر کے سارے پردے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، اور تیری آنکھ جو ہے شیشے کی طرح سب کچھ دیکھ لے گی، جو کچھ نے دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا ہے، جو تو ظلم پیچھے دنیا میں کرتا آیا ہے اور لوگوں کو اپنے ظلم پر چلاتا آیا ہے، تجھے وہ سارے کا سارا جو ہے اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ انسان جو ہے دنیا میں نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، اس نیکی سے جتنے لوگ جو ہے نیکی حاصل کرتے ہیں سب کے برابر اس کو اللہ کی طرف سے اس کو بدلہ ملے گا، نیکی ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص برائی کی ظلم کی بنیاد رکھتا ہے، کافروں کے فتنے کی بنیاد رکھتا ہے، تو جتنے لوگ اس فتنے سے جو ہے برباد ہوں گے ان سب کے برابر جو ہے سزا اس فتنے کی حمایت کرنے والوں، بنیاد رکھنے والوں کو ملے گی۔ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر جان جو ہے جو اس نے آگے بھیجا آخرت کے لیے اور جو پیچھے چھوڑا وہ سب کچھ جان لے گی۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے بربے کا تجھ کو، بربے کا ساتھ تیرے رب کے، الکریم ہے جو حقیقت میں بہت زیادہ عزت والا ہے۔ تیرا رب جو بہت عزتوں کا مالک ہے، اس کے خلاف تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو نے اپنے عزت والے رب کو چھوڑ کر تو ذلیل کافروں، کمینے کافروں، ظالموں کے پیچھے لگ گیا ہے۔ تو اپنے معزز اللہ کے آسمانی دین جو ہے، جو باعث رحمت ہے، جو امن سلامتی والا ہے، انصاف والا دین ہے،
تو اس کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو تو کمینے لوگ، کافروں، منافقوں، گھٹیا لوگوں کے پیچھے چل پڑا ہے، جو اس اپنے گھٹیا دین، ظالمانہ دین کی وجہ سے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں قوم کو، تو ان کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ زی، تیرا رب وہ ذات ہے خلق کا، جس نے پیدا کیا تجھ کو۔ تجھے نہیں پتہ اس بات کا کہ تجھے پیدا کرنے والا، تجھے آزاد دینے والا، تجھے خوبصورت بنانے والا تیرا رب ہے، اور تو اپنے رب کے دین کیا مخالف ہو گیا؟ تو اپنے رب کے دشمنوں، کافروں، منافقوں، کمینوں، گھٹیا لوگوں کے جو ہے تو ان کا حامی بن گیا اللہ کے مقابلے میں۔ تجھے ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی عقل و شعور نہیں ہے؟ تو اتنا بھی نہیں پہچان سکتا کہ مجھے یہ بولنے والی زبان اللہ نے دی ہے، دیکھنے والی آنکھیں اللہ نے دی ہے، سننے والے کان اللہ نے دی ہیں، یہ غور و فکر کرنے والا دل اور دماغ مجھے اللہ نے دیا ہے، تو اتنی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا فسوا کا، بس اس نے تجھے برابر کر دیا، مکمل انسان بنا دیا۔ فعدل کا، پھر تجھے اس نے برابر کر دیا، یعنی تیرے اعضاء جو ہے ان کے اندر ایک نسبت ہے۔ انسانی کان جو ہیں وہ گدھے کے کان سے چھوٹے ہیں، اگر انسان کو گدھے کے کان لگا دیتا تو یہ جو ہے یہ سیٹنگ جو تھی یہ درست نہیں تھی۔ یہ باقی اعضاء جو ہے، چھوٹے چھوٹے ناک ہے، یہ دیگر اعضاء سے جو ہے گدھے کے کان جو ہے وہ میچ نہیں کر سکتے تھے، برابر نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے ہر عضو کو جو ہے ایک نسبت سے جو ہے اس نے پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ کسی کو گدھے کے کان دے دیے، کسی کو ہاتھی کے کان دے دیے، یہ نہیں اس نے کیا۔ فی ای صورت بھی، جس صورت کے شکل کے ما جو چاہا اس نے، رکبہ اس کی ترکیب کی، یہ اعضاء کی سیٹنگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ سب سے اوپر پیشانی ہے، اس کے نیچے جو ہے 2 آنکھیں ہیں، 2 آنکھوں کے درمیان ناک ہے، اور اس سے پیچھے نیچے جو ہے وہ منہ ہے، ہونٹ ہے۔ یہ ترکیب اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ اگر ناک جو ہے اوپر ماتھے پر لگا دیتا، آنکھیں جو ہے وہ منہ کی جگہ لگا دیتا، منہ کو جو ہے آنکھوں کی جگہ لگا دیتا، تو یہ سیٹنگ اچھی نہیں تھی۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ زندگی فضول نہیں ہے، یہ زندگی جو ہے ظلم کے لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اطاعت کے لیے، کافروں کی غلامی کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کے لیے دی ہے، اللہ کی پہچان کے لیے دی ہے، اللہ سے دھوکہ کھا کر شیطانوں سے بھٹکنے کے لیے نہیں ہے یہ زندگی دی۔ بل تکذبون، بلکہ تم جھٹلاتے ہو، بالدین، ساتھ حقیقی دین کے، تم اللہ کے دین کو جھٹلانے والے ہو، تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے ہو اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ تمہیں کوئی حیا نہیں ہے، تمہیں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی علامہ اور مفتی کے لیبل تم نے لگا رکھے ہیں، اور اطاعت گزاری جو ہے وہ شیطانوں کی کرتے ہو، کافروں کی کرتے ہو، لیبل علامہ اور مفتیوں کے لگا رکھے ہیں۔ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے کلمے کی طرح تم جو ہے اسلام کو نافذ کرنے کی بجائے کافروں کے اور اپنے فتنے مسلط کر کے بیٹھے ہو۔
ان کے کلمے کا نتیجہ اور تمہارے کلمے کا نتیجہ جو ہے نہیں دیکھ سکتے کہ تم دونوں کا نتیجہ برابر نہیں ہے؟ تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ تم نے اپنے کلمے کے نتیجے میں کافروں کا اور اپنا فتنہ مسلط کیا، اللہ کی زمین اور مخلوق پر ظلم مسلط کیا، لوٹ مار مسلط کی ہے، حرام کھا رہے ہو تم، جبکہ یہ کلمہ پڑھ کر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے عدل و مساوات قائم کیا تھا، اللہ کا آسمانی دین جو اللہ کا حق ہے اس کی مخلوق پر، اس کو نافذ کیا تھا۔ تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے سچے دین کو جو ہے تم جھٹلا رہے ہو، نہیں مانتے اس کو، کہ ہم نہیں مانتے۔ ہر پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دین جو ہے، نظام زندگی جو ہے، آئین جو ہے اتارا ہے کتابی شکل میں۔ یہ قرآن اللہ کا آئین ہے زمین والوں کے لیے۔ سورہ طٰہٰ اور دیگر صورتوں میں اللہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرمایا کہ اما یاتینکم منی ھدی، دنیا میں تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی آسمان سے، فمن تبع ھدی فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ بدبخت اور گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو پہلے دن ہی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جو ہے ان کا قبلہ درست کر دیا تھا کہ تم نے میری جو ہے آسمانی ہدایت جو ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، تم نے ابلیس کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ تم نے ابلیس کی بات مان کر جنت میں درخت کا پھل کھا کر اس کا انجام دیکھ لیا ہے، اب تمہیں وہی اسی جنت میں واپس جانا ہے، لیکن جانا ہے میری ہدایت پر عمل کر کے، نہ کہ شیطانوں، میرے دشمنوں، شیطانوں اور کافروں کی ہدایت پر، ان کے نظام، ان کے آئین پر عمل کر کے۔ اتنی سی باتیں جو ہے ان کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ بالکل سادہ سی باتیں ہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے ان باتوں کے اندر، کوئی مشکل نہیں ہے ان کو سمجھنا۔ فرمایا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو کہ دین کو۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے آسمانی حقیقی دین جو ہے اس سے تعلیم و تربیت حاصل کی اور اللہ کی زمین پر اسی کو مکمل طور پہ نافذ کیا، اور تم اس کے الٹ جو ہے تم کلمہ پڑھ کر اللہ کے رسول کا، تم اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہو۔ یہ جھٹلانا ہے، اس کو اس لیے نافذ نہیں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو لوٹ رہے ہیں یہ ہمیں دین اسلام نافذ کر کے ہمیں لوٹ مار نہیں حاصل ہو سکے گی۔ ہم جو حرام اکٹھا کر کے غریبوں کا حق جو ہے لوٹ کر جو ہے جائیدادیں بنا رہے ہیں، یہ اسلام کے ذریعے ہمیں نہیں ملیں گی، یہ کفر کے ذریعے ہمیں لوٹ مار مل سکتی ہے، اسلام میں لوٹ مار نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھروں میں فاقے ہیں تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی فاقے ہیں۔ کیوں؟ کہ اسلام نافذ ہے، کفر نافذ نہیں کیا کہ کفر کے ذریعے لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو، اسلام نافذ کیا تھا۔ اور سب کی روزی جو تھی جنگوں میں مال غنیمت جو ہے اس کے ذریعے تھی، مال غنیمت جو ہے صحابہ کرام میں تقسیم ہوتا، سب کو برابر تقسیم ہوتا۔ یہ تقسیم نہیں تھی کہ بڑے جو ہے ان کو زیادہ دے دو، وہ لوٹ مار، وہ جو ہے زیادہ لے کر جو ہے وہ جائیدادیں بنا لیں، اور چھوٹے جو ہے وہ بیچارے بھوکے رہیں، یہ نہیں تھا، اسلام میں یہ ہے ہی نہیں۔ اگر صحابہ کرام کے گھروں میں فاقے ہیں تو نبی علیہ السلام
آپ کے گھروں میں بھی واقعی ہے، اور یہاں کیا ہے ہمارے سامنے ہے، بالکل بڑے لوٹ رہے ہیں، علماء اور مفتی جو ہے وہ مست ہیں، وہ بھی لوٹ مار میں جو ہے غرق ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ جس نے جو ہے کنٹرول کرنا ہے اداروں کو، ظلم سے پاک کرنا ہے، جس نے گرفت کرنی ہے ظالموں کی، انصاف دینا ہے اس قوم کو، وہ بھی لوٹ مار میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کی اصلاح کرے گا کون؟ نہ علماء اور مفتیوں نے اس کی اصلاح کی، نہ سپریم کورٹ نے اس معاشرے کی اصلاح کی، لوٹ مار بند نہیں کی، ظلم بند نہیں کیے، تو پھر کرے گا کون؟ پھر تو اللہ ہی ہے کہ اللہ ہی کرے گا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک اوپر تمہارے البتہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ جو ہے 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کے آگے ایک پیچھے، جو حادثات میں ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کرامن، عزت والے فرشتے ہیں، کاتبین، جو لکھنے والے ہیں۔ یہ ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں، دائیں کندھے والا ہماری اچھی باتیں، اچھے عمل لکھ رہا ہے، اور بائیں طرف والا جو ہے ہماری بری باتیں اور برے عمل لکھ رہا ہے۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ فرشتے تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان الابرار، بے شک حقیقی نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے۔ اب نیک لوگ کون ہوتے ہیں یہ یاد رکھے گا۔ نیک وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان خالص ہو، جن کے ایمان میں شیطانی جمہوریت کی ملاوٹ ہو، لوٹ مار کی ملاوٹ ہو، حرام کی ملاوٹ ہو، رب کی نافرمانی کی ملاوٹ ہو، قرآن کے فرامین کی نافرمانی کی ملاوٹ ہو۔ یاد رکھیں وہ نیک نہیں ہو سکتے۔ الابرار، حقیقی نیک وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان خالص ہو، جن کا ایمان خالص ہے وہ نیک لوگ ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فَلْيَأْكُلْ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا حقیقی نیک لوگوں کو کھانا چاہیے۔ اپنی حلال روزی کھلاؤ تو حقیقی نیک لوگوں کو کھلاؤ، جن کا ایمان خالص ہے اور کھرا ہے۔ کھوٹے ایمان والے، ہیرا پھیری والے، منافق، ظالم، شرکیہ، کفر کے ایمان والے لوگوں کو اپنا کھانا نہ کھلاؤ۔ وہ تمہاری حلال روزی کھا کر جو ہے رب کے ساتھ شرک کریں گے، کفر کریں گے، رب کے دین کی مخالفت کریں گے، برے اعمال کریں گے تمہارا رزق کھا کر۔ اس لیے کھانا کھلاتے وقت جو ہے یہ دیکھ لیا کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کھانا حقیقی نیک لوگوں کو کھانا چاہیے۔ اور نیک لوگوں کی سب سے بڑی نشانی، بنیادی نشانی جو ہے وہ خالص ایمان ہے۔ جس کا ایمان خالص ہے اس کا عمل بھی خالص ہو سکتا ہے، جس کا ایمان خالص نہیں ہے اس کے عمل میں بھی ہیرا پھیری، منافقت ضرور ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ جس کا ایمان خالص نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ دوسروں کا حق کھاتا ہے، جس کا ایمان خالص نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان الابرار، بے شک تمام حقیقی نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے۔ جو حقیقی نیک لوگ ہیں جن کا ایمان خالص ہے اور ان کا عمل بھی خالص ایمان کے تابع ہے، اللہ فرماتے ہیں
کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، قیامت کے دن جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک تمام حقیقی بد کردار لوگ، برے عمل کرنے والے لوگ، لفی جہیم، البتہ بیچ تیز آگ کے ہوں گے۔ یہ کون ہیں فجار؟ جن کا ایمان خالص نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو جو ہے منافق کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں؟ کہ اس کا ایمان خالص نہیں ہے۔ وہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں آخرت پر ایمان لایا، لیکن اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور جس کا ایمان خالص نہیں ہے وہ فاجر، گناہ گار، وہ بد کردار ہے۔ نہ خالص ایمان والا شخص جو ہے کبھی بھی خالص عمل نہیں کرے گا، کبھی سچ نہیں بولے گا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا۔ اور جھوٹ جو ہے یہ منافق کی پہلی نشانی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ منافق جو ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ وہ اس کی فطرت میں جو ہے منافقت کی وجہ سے، کھوٹے ایمان کی وجہ سے اتنا جھوٹ رچ بس گیا ہے کہ جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، دھوکہ ہی کرے گا۔ فرمایا ان الفجار، اور بے شک حقیقی نافرمان بد کردار لوگ، لفی جہیم، البتہ بیچ تیز آگ کے ہوں گے۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس آگ میں، یوم الدین، دن حقیقی بدلے کے۔ الدین کے معنی حقیقی بدلے گا، بدلہ، یوم کے معنی دن۔ یصلونہا، یہ فاجر لوگ، نافرمان لوگ، بد کردار لوگ، ظالم لوگ، منافق لوگ، یہ اس آگ میں یصلونہا، داخل ہوں گے اس آگ میں، یوم الدین، دن حقیقی فیصلے کے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں نہیں جائیں گے، یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ جو جھوٹ بول کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، سینہ زوری کرتے ہیں، من مرضی کرتے ہیں۔ فرمایا وما ہم، اور نہیں ہیں وہ فاجر لوگ، انہا، اس آگ سے، بغائبین، غائب ہونے والے، ان کا جہنم سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کی نگرانی فرشتے کریں گے، وہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ وما ادراک، اور کس نے بتایا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یوم الدین، کیا ہے دن حقیقی فیصلے کا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ حقیقی دن، فیصلے کا دن جو ہے وہ کیسا دن ہے؟ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ اللہ اس طرح انصاف فرمائے گا قیامت کے دن کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے جو ہے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گی اور اس کو کہے گی کہ جس نے تجھے دنیا میں مارا تھا اپنے سینگوں سے، اس کو مار۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کا انصاف کی نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ اللہ مظلوم کو پورا بدلہ لے کر دے گا ظالم سے۔ ثم ما ادراک، پھر کس نے بتایا آپ کو، ما یوم الدین، کیا ہے وہ، کیسا ہے وہ حقیقی دن بدلے کا۔ یوم، اس دن، لا تملک، نہیں مالک بن سکے گی، نہیں اختیار رکھے گی، نفس، کوئی جان، لے نفس، واسطے کسی جان کے، شیء، کچھ بھی، کوئی جان
یہ اختیار نہیں رکھے گی کہ وہ کسی جہنم والے کو کہے کہ جاؤ تم میرے حکم سے جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ کسی کا کچھ جو ہے کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے، سب فیصلے اللہ کرے گا۔ یہ دنیا میں جو ہے بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر جو ہے کہ بی بی تو ہمیں چہرہ نہیں دکھاتی ہے، ہم تجھے پل صراط پر جو ہے کس طرح پہچانیں گے کہ ہماری تو مریدنی ہے؟ ہم پہچانیں گے تجھے تو پھر ہی تجھے پل صراط سے جو ہے گزاریں گے نا۔ اگر تو ہمیں چہرہ نہیں دکھائے گی تو ہم پل صراط سے جو ہے کس طرح پہچان کر تجھے جو ہے ہم آگے گزار دیں گے۔ یہ 100% فراڈ کر رہا ہے بی بی کے ساتھ، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بی بی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے کسی اور کام کے لیے، شیطانی کام کے لیے، اور اس کو جو ہے مثال دے رہا ہے پل صراط کی کہ اگر تو ہمیں چہرہ نہیں دکھائے گی دنیا میں تو ہم کس طرح جو ہے پہچانیں گے کہ تو ہماری مریدنی ہے اور ہم نے تجھے پل صراط سے آگے گزارنا ہے۔ یہ بدبخت شیطان جو ہے یہ خود پل صراط سے گزرے گا اور اس بی بی کو بھی جو ہے بے پردہ کر کے جو ہے وہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ پھر یہ شیطان یہ بھی کہتے ہیں اور یہ کوئی بات نہیں، ہمارا جھنڈا لگا ہوگا تم ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا، ہم تجھے جو ہے کامیاب کروا دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لواء الحمد فی یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریف ہوگا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور کہیں قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص کے ہاتھ میں کوئی قیامت کے دن جھنڈا ہوگا جس کے نیچے لوگ آ کر جو ہے جہنم سے بچ جائیں گے، کہیں ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں یا حدیث میں۔ اور جو پل صراط والا مسئلہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن آپ ہماری مدد کر سکیں گے؟ فرمایا عائشہ 3 ایسے موقع ہوں گے جہاں کسی کو دوسرے کی کوئی بالکل جو ہے کسی کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ میری بیوی ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے، کسی کو کچھ احساس نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا پہلا موقع وہ ہے جب قبروں سے اٹھ کر جو ہے اللہ کے حضور سب لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر شخص جو ہے ڈر رہا ہوگا، اس پر جو ہے وہ خوف طاری ہوگا کہ اللہ رب العزت عرش پر فرما ہے، عدالت کی کرسی پر فرما تشریف فرما ہے، پتہ نہیں میرے مطابق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ عائشہ اس موقع پر کسی کو کسی کا نہیں پتہ ہوگا۔ اور فرمایا دوسرا موقع جب پل صراط سے لوگ گزریں گے، عائشہ اس وقت کسی کو کسی کا کوئی احساس نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرے جہنم کے اوپر باریک پل سے میں نے گزرنا ہے، کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں۔ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور فرمایا تیسرا موقع وہ ہے کہ جب جو خوش نصیب خالص ایمان والے جہنم کے اوپر پل سے گزر جائیں گے بجلی کی طرح خالص ایمان کی وجہ سے، اور جہنم میں اس پل سے گریں گے جن کے ایمان میں جن کا ایمان خالص نہیں ہوگا۔ یہ فلٹر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ناخالص ایمان والے جو ہے وہ ان کو جو ہے جہنم کے اوپر جو پل ہے اس سے گزارتے ہوئے جہنم میں جو ہے ان کو پھینک دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔
اور اس پل سے گزریں گے تو خالص ایمان والے، اور خالص ایمان والوں کے لیے اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ پھر ان کے لیے ترازو لگ جائیں گے، پل سے گزر کر ترازو لگ جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، دوسرے میں برائیاں۔ اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، زیادہ نیکیاں ہیں برائیوں کے بارے میں، تو اس کو جو ہے جنت کی طرف جو ہے وہ چلا دیا جائے گا۔ اگر اس کی برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو فرمایا عائشہ یہ 3 ایسے موقع ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، اور یہاں دنیا میں جو ہے یہ شیطان جو ہے یہ بی بی کو کہتے ہیں چہرہ دکھا دے تاکہ پل صراط سے ہم تجھے گزار سکیں۔ یہ بدبخت شیطان جو ہے کوئی اور شیطانی جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہمارا جھنڈا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لواء الحمد فی یدی، اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کہیں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے، کہیں قرآن پاک نے نہیں فرمایا ہے کہ یہ عورتوں کے چہرے دیکھنے والے جو ہے ان کو بھی جھنڈے جو ہے ان دیے جائیں گے، اور ان کے جھنڈوں کے نیچے بھی جو ہے وہ آ جائیں گے ایمان والے، کہیں نہیں فرمایا۔ یہ سب فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، بچنا چاہیے ان کے دھوکے سے۔ فرمایا یوم لا تملک نفس، اس دن نہ اختیار رکھے گی کوئی جان لے نفس واسطے کسی جان کے شیء کچھ بھی۔ وہاں نیکیاں اپنے کام آئیں گی، نیکیاں بچا سکیں گی انسان کو جہنم سے، کوئی دوسرا شخص جو ہے نہیں بچا سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا جنت کی سردار، عورتوں کی سردار بیٹی سے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی عمل کرنا، عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، مجھے میرا کوئی حساب نہیں ہوگا، نہیں، نیکیوں پر فیصلہ ہوگا، نیکیوں کی بنیاد پر جو ہے جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا ہے تو پھر اور کون ہوتا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا؟ یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ فرمایا والامر، اور تمام حقیقی فیصلے یوم دن، اس دن یعنی قیامت کے دن، للہ واسطے اللہ کے ہیں۔ سب فیصلے جو ہے دیکھیں قرآن پاک کا جملہ ہے، سب فیصلے جو ہے اللہ فرمائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تم ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا، ہم تمہیں جنت میں، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دغا کرتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں۔ سب فیصلے اللہ کرے گا۔ کون جو ہے خالص ایمان والا بندہ جو ہے وہ دوزخ سے بچ کر پل صراط سے آگے گزر جائے گا، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان خالص نہیں ہے، اس کو پل صراط سے نیچے گرانا ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ خبیث جو عورت کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے یہ فراڈ کر رہا ہے عورت کے ساتھ، اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا فیصلہ کرنے کا کہ یہ اپنی مریدنی کو جو ہے پل سے گزار سکے۔ یہ فراڈی شیطان جو ہے ان کی شیطانی سے بچنا چاہیے۔ والامر، اور تمام حقیقی فیصلے یوم دن، اس دن، للہ واسطے اللہ کے ہوں گے۔ قیامت کے دن تمام فیصلے صرف اللہ کرے گا۔ کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ فیصلے کرے، عدالت صرف اللہ کی ہوگی۔ نبی اس عدالت میں پیش ہو کر جو ہے کسی کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، جس سے سورہ جو ہے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ وہ یقول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن عرض کریں گے، اللہ جی میری اس امت کے لوگوں نے جو میرا کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ کر میرے قرآن کو جو ہے پیٹھ پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ یہ میرے قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ انہوں نے میرے قرآن کے اصولوں پر، حکموں، فیصلوں پر چلنے کی بجائے یہ لوگوں کی کتابوں پر، فرقوں کی کتابوں پر چلتے تھے، یہ کافروں کے فتنے پر چلتے تھے۔ نبی علیہ السلام خود عدالت لگا کر نہیں بیٹھیں گے، وہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ کریں گے اپنی امت کے خلاف کہ انہوں نے میرے اس قرآن کو، یا اللہ جو تو نے ان کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا، انہوں نے اس کو ہدایت نہیں مانا، انہوں نے اس قرآن کی نصیحتوں کو نہیں مانا، یہ کافروں اور فرقوں کی کتابوں کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نبی علیہ السلام خود عدالت لگا کر بیٹھ گئے، وہ اللہ کی عدالت میں جو ہے التجا کریں گے، یا اللہ میری اس قوم جو میرا کلمہ پڑھتی تھی، انہیں اس قرآن کو جو ہے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو ہم جو ہے جاہلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم سنتے ہی نہیں ہیں اللہ کے رسول کی بات کو، ہم جاہلوں کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے اور اپنے انجام کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ آنکھیں کھل جائیں گی قیامت کے دن، جب جہنم نظر آئے گی نا، پھر سارے روشنی جو ہے، یہ چمک ساری جو ہے سامنے آ جائے گی۔ تو جی میں دوبارہ اس کو پڑھ دوں۔ اذا السماء، جب آسمان انفطرت پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، اور جب تمام ستارے انتصرت بکھر جائیں گے۔ نظم وہ الفاظ ہوتے ہیں، جملے جو ہوتے ہیں جن کے الفاظ، حروف جو ہے، لفظ جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہوں، اور نثر جو ہے نظم کے الٹ ہے، جن کے الفاظ بکھرے ہوئے ہوں، آپس میں ترتیب کے ساتھ نظم کی طرح نہ جڑے ہوئے ہوں، تو ان تصرت بکھر جائیں گے، ٹوٹ کر جو ہے وہ بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر فُجِّرَتْ پھاڑ دیے جائیں گے، زلزلے کی وجہ سے سمندر جو ہے ان کا پانی دائیں بائیں نکلے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب تمام قبریں بُعْثِرَتْ پھاڑ دی جائیں گی، اللہ کن کہیں گے، جھڑکی کے انداز میں قبریں پھٹیں گی، انسان مکمل جسم دے کر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ میدان معاشر کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ عالمت، جان لے گی نفس، ہر جان، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، وما اخرت، جو اس نے چھوڑا پیچھے چھوڑا ہے۔ اس نے آخرت کے لیے نیکیاں بھیجی ہیں یا برائیاں بھیجی ہیں؟ اس نے دنیا میں جو ہے کفر چھوڑا ہے، منافقت چھوڑی ہے، ظلم چھوڑے ہیں یا نیک اعمال چھوڑے ہیں؟ یہ سب قیامت کے دن جو ہے روشن ہو جائے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تجھ کو، برب کا، ساتھ اپنے رب، الکریم، حقیقی عزت والے۔ تیرا رب جو حقیقی عزت کا مالک ہے، اس سے تمہیں دھوکہ دے کر کس نے تمہیں دور کر دیا ہے؟ ذرا ہوش کرو، دیکھو دنیا میں تمہیں رب کے دین سے دھوکے کے ذریعے کس نے جو ہے علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا، کہ تم اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کافروں کے آئین کی کتابیں، فتنے جو ہے ان کی ڈگریاں حاصل کرو، ان کو پڑھو، ان کی باتیں قبول کرو۔ تم جاہل فرقوں کی کتابیں جو ہے پڑھو تم قرآن کے مقابلے میں۔ اس دھوکے میں تمہیں کس نے ڈال دیا؟ ہوش کرو۔ تمہیں اللہ سے توڑا جا رہا ہے،
اللہ کے دین سے توڑا جا رہا ہے، ہوش کرو کچھ۔ اللہ سی وہ رب خلق کا جس نے پیدا کیا تجھ کو، جس نے تجھے آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیے، دل دیا، ہاتھ پاؤں دے، دماغ دیا، وہ رب، اس کو چھوڑ رہے ہو، اس کی نصیحتوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ فسوا کا، پس اس نے برابر کر دیا تم کو، تمہارا جسم مکمل کر دیا اعضاء کے ساتھ۔ فعدل کا، اور اس نے سارے اعضاء کو برابر کر دیا، ایک نسبت سے جو ہے اعضاء کو جو ہے اس نے بنایا ہے۔ فی ای صورت، بیچ کسی بھی شکل کے، ما جو شاء اس نے چاہا، رکبہ اس نے ترکیب دے دی، تیری شکل کے لیے تیرے اعضاء کو جو ہے اپنی چاہت کے مطابق اس نے ترتیب سے فٹ کر دیا۔ آنکھیں کہاں ہیں، ناک کہاں ہے، منہ کہاں ہے، کان کہاں ہے، یہ فٹنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے برابر کر دی ہے۔ اور اعضاء کا ایک جیسا ہونا جو ہے، اس سے انسان کا چہرہ خوبصورت بنتا ہے۔ ناک لمبی ہوتی ہاتھی کی طرح، یا کان بڑے ہوتے ہاتھی یا گدھے کی طرح، تو یہ چہرہ خوبصورت نہ ہوتا۔ چہرے کے اعضاء میں ایک نسبت ہے، تعلق ہے، اللہ نے اس نسبت کو قائم کر کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون، بلکہ تم جھٹلاتے ہو، بالدین، ساتھ حقیقی دین کے، تم اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہو، کافروں کے آئین اور فتنوں کے پیچھے چلتے ہو، جاہلوں کے مذاہب کے پیچھے چلتے ہو، جاہلوں کی کتابوں کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر۔ یہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو چھوڑ کر تم جو ہے دنیا کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہو، دنیا کے کلاموں کے پیچھے، کتابوں کے پیچھے چلتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک اوپر تمہارے البتہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہماری باتیں، ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں، ہمارے نگران ہیں، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر وہ لکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ کرامن کاتبین، یہ فرشتے کرامن عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، ہر بات، ہر عمل کو۔ یعلمون، اور وہ فرشتے جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو، تمہاری ہر حرکت کو، ہر بات کو فرشتے ہمارے جانتے ہیں۔ ان الابرار، بے شک حقیقی نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے۔ حقیقی نیک لوگ جن کا ایمان خالص ہے، کھرا ہے، ایمان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کفر و شرک کی، منافقت کی، جھوٹ کی، لعنت کی، دھوکے کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے ایمان کے اندر، یہ اللہ کی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اور جن کے ایمان میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، دوسروں کی حق تلفی ہے، یہ اللہ کی جنت کی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک فاجر لوگ جن کا ایمان خالص نہیں، وہ بد کردار لوگ جو ہیں، لفی جہیم، البتہ بیچ جہنم کے ہوں گے۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، تیز آگ میں، یوم الدین، دن حقیقی فیصلے کے، قیامت کے دن جو حقیقی فیصلے کا، سچے فیصلے کا دن ہے، اس دن جو ہے یہ کھوٹے ایمان والے، برے اعمال والے جو ہے یہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جو خالص ایمان والے، خالص عملوں والے ہیں، نیک عملوں والے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، انہا، اس جہنم سے، یہ فاجر لوگ جو ہے قیامت کے دن اس جہنم سے نہیں ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے؟ غائبین، غائب ہونے والے،
یہ کہیں چھپ نہیں سکیں گے، کہ جہنم کی بجائے جو ہے وہ کہیں کسی اور طرف چلے جائیں، نہیں، جہنم کے راستے پر نگران فرشتے ہوں گے، وہ جہنمیوں کو سیدھا جہنم میں پہنچائیں گے، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگنے دیں گے۔ وما ادراک، اور کس نے بتایا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یوم الدین، کیسا ہے دن قیامت کا، آپ کو کس نے بتایا کہ قیامت کا دن کیسا ہے؟ ثم ما ادراک، پھر کس نے بتایا آپ کو ما یوم الدین، کیسا ہے وہ دن حقیقی بدلے کا؟ دوبارہ اللہ تعالیٰ تاکیداً فرما رہے ہیں کہ ہوش کر، غور کر کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا۔ یوم، اس دن لا تملک، نہیں مالک بنے گی، نہیں اختیار رکھے گی، نفس، کوئی جان دے، نفس واسطے کسی جان کے، شیء، کچھ بھی، کوئی کسی کو جو ہے، کسی کو اختیار نہیں ہوگا کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہ جا تو میری طرف سے تو جنت میں چلی جا۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی، چہیتی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جب اس کو یہ تلقین کی کہ بیٹی اعملی، عمل کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ جو ہے سید الانبیاء ہے تو میرا حساب نہیں ہوگا، حساب ہوگا بیٹی، عمل کرنا۔ یہ ہے قیامت کا دن، یہ ہے حقیقی قیامت بدلے کا دن جو ہے، کہ وہاں کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، اس کو جہنم سے بچا نہیں سکے گی۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا تو اس سے بڑی بات اور کہاں مل سکتی ہے؟ فرمایا والامر، اور تمام حقیقی فیصلے یوم دن، اس دن للہ، واسطے اللہ کے، یہ ہے حقیقی فیصلے کا دن کہ وہاں جو ہے کوئی پیغمبر فیصلے نہیں کرے گا، کسی پیغمبر کی عدالت نہیں ہوگی اللہ کی عدالت کے مقابلے میں، کسی اور ایرے گہرے کی جو ہے عدالت نہیں ہوگی، وہاں صرف اللہ کی عدالت ہوگی، اور تمام فیصلے جو ہے قیامت کے دن صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ جو ہے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، یہ دلوں کے ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہو گئے، یاد رکھ لیں۔ نماز منافق بھی پڑھتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ مسلمانوں تھوڑا سا غور کرو، منافق نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھ کر بھی کھوٹے دل والے تھے، اور ان کا فیصلہ اللہ نے جہنم کا کیا ہے۔ دلوں کی کیفیت کو انہ علیم بذات الصدور، سینوں کی باتیں صرف اللہ جانتا ہے، اور جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، کیفیت کو جانتا ہے کہ اس کے سینے میں، دل میں خالص ایمان ہے یا ناخالص ایمان ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ سینوں کی باتیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کوئی شخص جو ہے جو سینوں کی باتوں کو نہیں جانتا ہے، وہ درست فیصلے کر ہی نہیں سکتا۔ درست فیصلے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کہ وہ کیونکہ وہ دلوں کی باتوں کو جو ہے وہ جانتا ہے، کہ یہ نمازی جو ہے یہ منافقت دل میں کفر رکھ کر، منافقت رکھ کر نماز پڑھتا تھا یا خالص ایمان رکھ کر دل میں جو ہے یہ نماز پڑھتا تھا۔ فیصلے ہوں گے دلوں کی کیفیت پر، اور دلوں کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں خالص ایمان ہے اور کس کے دل میں کھوٹا ایمان ہے۔ یہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں خالص ایمان ہے یا ناخالص ایمان ہے۔ کوئی ریاکاری کے لیے نیکی کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نیکی کر رہا ہے، اس دل کی کیفیت کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔
اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے تمام فیصلے جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہوں گے۔ کیوں کہ انسان کے بارے میں 100% درست علم جو ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، جو انسانوں کے دلوں کے اندر کی حالت کو جانتا ہے، اس کے دل کے اندر خالص ایمان ہے یا کفر ہے، منافقت ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ ذات جو ہے یہ صحیح فیصلے کر سکتی ہے۔ اس لیے فیصلے سب کے سب کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔